بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون صدق اللہ العظیم اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الوجود والكرم وعلى واصحابه وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکثر حسن کمال محمد است فاروق ذل جلال و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور جڑے صلاۃ و سلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر بہاوی محسن پاکستان عاشق رسول حکیم اور امت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانا کردار طاہرانہ تیری نگاہ سے سینوں میں رزق نامتے تھے کھویا گیا ہے علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وارث ہے، لیکن اقبال کہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر نہ ابو بکر صدیق والا کوئی رنگ ہے، نہ ان کے اندر عمر فاروق والا کوئی رنگ ہے، نہ یہ لگتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کے یہ وارث ہے، نہ محمد بن قاسم کے وارث لگتے ہیں، نہ ہی یوسف بن قاشفین کے۔ باتیں سب کی ہیں کہ جناب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جب موت کا وقت آئے پھر نظر کوئی بھی نہیں آتا۔ دعوے سب کی ہیں کہ جناب ہماری جان بھی حاضر ہے، حضور کے نام پہ کھاتے بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، آستانے بھی ہیں، سب کچھ ہے، جب دینے کا وقت آئے حضور کے نام پہ قربان کرنے کا وقت آئے پھر اندر چھپ جاتے ہیں یا کہتے ہیں ہمارا تعلق ہی نہیں۔ یہ قسمت کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توفیق دے۔ ہمارے علاقے کا شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ تیرہ دا پتہ کمانا ہی چلک دے، تیرہ دا پتہ کمانا ہی چلک دے، بلندیاں دا پتہ آسمانا ہی چلک دے، دعوے تعذر ہر کوئی کریں دے پر مردہ دا پتہ میدانہ ہی چلک دے۔ دعوے سب کے ہیں کہ جناب، اور ہم لبیک والوں نے اور نہ ہی ہمارے بابا جی نے نور اللہ عمر قدہ ہو، بابا جی نے نہ جھوٹے دعوے کرنے سکھائے ہیں، نہ ہی جھوٹے دعوے کیے ہیں، نہ ہی منافق کیے ہیں، نہ ہی منافقوں کے ساتھ ہوئے ہیں۔ لبیک والوں کو منافقت نہیں آتی کہ جدھر بیٹھا اس کو دعا پڑھ دی، جیڑا آیا ہوتے کنوں نظرانہ لے کے دعا پڑھ دیتی، ایم این اے آیا ہوتے کنوں بھی پیسے لے کے دعا پڑھ دیتی، نون لیگ آیا ہے انہوں کنوں بھی چندہ لے کے دعا پڑھ دیتی، زرداری آیا ظالمہ کے خلاف گل نہیں کی تھی، ظالمہ کنوں لے کے دعا میں انہیں واسطے جیڑے ناموں سے رسالت پہلے دار میں انہوں نے واسطے کدی رسالت ثواب دی محفل بھی نہیں سجائی۔ یہ تو قیامت کا دن پتہ لگا، قیامت دور دی گل ہے، یہ تو مینار پاکستان میں ہو گیا معلوم کہ جیتا کون۔ پابندیاں لگاتے تھے، جنہوں نے ہمیں 4 شیڈول لگائے، جنہوں نے لبیک پاکستان والوں کو جیلوں میں ڈالا، جنہوں نے علماء کے گھروں میں چھاپے مارے، چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کیا، جو اس وقت کھڑے نہیں ہوئی ہے وہ یہ سوچے کہ کون سی لائن میں کھڑے ہوں گے قیامت والے دن۔ لائنیں 2 ہی لگے گی، ایک قیامت والے دن حضور کی لائن، دوسری شیطان کی ہوئے گی۔ حضور کے پیچھے ہوگا علم الدین، غازی عامر عبدالرحمن چیمہ، غازی ملک ممتاز حسین قادری اور امیر المجاہدین نظام خادم حسین ندوی۔ ان کی برکت سے ہم بھی اسی لائن میں ہوں گے انشاءاللہ، لیکن ممتاز قادری کو پھانسی دینے والا اس لائن میں نہیں ہوگا، شیطان علی لائن چھوڑا ہے۔ شریف تجھے لائن میں چاہے وہ دے ووٹر سپورٹر بھی اتر ہوئے، جنہیں وہ دے بس دعا میں منگتے ہیں وہ بھی اتر ہوئے، تے عمران جنہیں آسیہ چوڑی چھڑی وہ بھی اتر ہوئے گا، آسیہ بھی اتر ہوئے گی، تے نال سرداری جنہوں بسم اللہ الرحیم پڑھنی گئی وہ بھی اتر ہوئے گا، جنہیں مندر کا افتتاح سندھ کے اندر خورشید شاہ، مراد شاہ، بلاول ان سب نے مندر بنائے ہیں نئے نئے، اور ان مندروں کا افتتاح کر کے ان مندروں کے بتوں کے اوپر دودھ ڈال کر ان مندروں کے اندر بتوں کی پوجا کی ہے۔ کلمہ انہوں نہیں آتے مرزائیوں کے یہ یاد۔ نواز شریف جو ہے وہ کہتا ہے مرزائی میرے بہن بھائی ہیں، عمران خان کو خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا، اور زرداری نے اپنی بیٹی قادیانیوں کے ساتھ شادی کروائی ہے، مرزائیوں کو دیا اس نے بیٹی، سارے ختم نبوت کے غدار اوپر سارے کٹھے ہیں تو پاکستان میں برکتیں آئیں گی۔ اللہ
رسول ہم سے راضی ہوگا؟ ہم سے جو آپ لوگ لڑتے ہو نون لیگ کے پیچھے، ہم سے جو آپ لڑتے ہو زرداری کے پیچھے، ہم سے جو لڑتے ہو آپ پی ٹی آئی کے پیچھے، کوئی فائدہ ہے آپ کا اور ہمارا لڑنا؟ 70-74 سال سے ان سیاسیوں کے پیچھے آپس میں لڑ رہے ہیں. لڑنے کا فائدہ تو تب ہونا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑیں. ہم دین کے خلاف بات کریں، آپ کا حق ہے آپ ہمارے ساتھ لڑیں. ہم شریعت کے خلاف بات کریں، آپ کا حق ہے ہمارے ساتھ لڑیں. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے رستے کے خلاف چلیں، آپ کا حق ہے آپ ہمارے ساتھ لڑیں. اگر ہم دین کے ساتھ غداری کریں، آپ کا حق ہے. بابا جی فرماتے تھے اگر اسی دین میں غداری کر دیو تو اسی طاقت سے تھوکنا بھی نہ. آپ کا حق ہے جب ہم دین کے ساتھ غداری کریں آپ ہم پر تھوکنا بھی نہ. لیکن بات اگر رسول اللہ کے دین کی کر رہے ہیں، نظام مصطفیٰ کی کر رہے ہیں، تو آپ ہمیں آنکھیں دنیا داروں کے پیچھے نہ دکھایا کریں. ہم آپ کے اپنے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں. آپ کی بھی نماز ہوتی ہے، ہماری بھی اسی مسجد میں نماز ہوتی ہے. آپ کا بھی قرآن وہی ہے، آپ کا بھی رب وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہے. ہم بھی اسی قرآن کے ماں، ہمارا بھی نبی وہی ہے، آپ کا بھی نبی وہی ہے. لڑنے تو اللہ رسول کے لیے لڑے. 74 سال سے دنیا دار کمینوں کے پیچھے لڑے. بھائی بھائی سے جدا ہو گئے، رشتہ دار جدا ہو گئے، دوست جدا ہو گئے، رشتہ داروں میں لڑائیاں بڑھ گئی. سارے پورے پاکستان کے اندر لڑائی ہوتی ہے، الیکشن کے اندر فائرنگ ہوتی ہے، بندے ادھر سے مر جاتے ہیں ادھر سے مر جاتے ہیں. کوئی فائدہ ہے؟ 74 سالوں سے ایسے لڑے ہیں. بس کریں. 74-75 سال ہونے والے ہیں. حضور کے دین کو تو ہم تخت پر لا نہ سکے. پاکستان کے اندر چاہے بلہ ہو، شیر ہو، تیر ہو، قاف ہو، گیدڑ ہو، لومڑ ہو، سارے جتنے بھی ہیں سیاسی، پاکستان میں کسی بھی ایک جماعت کے منشور کے اندر نظام مصطفیٰ نہیں ہے. پاکستان کے اندر کلمہ پڑھنے والے حکمران اور کلمہ پڑھنے والی قوم جو ان کے نعرے لگاتی ہے، سوال ہے کہ پاکستان کی کسی ایک سیاسی پارٹی کے منشور کے اندر نظام مصطفیٰ کی بات ہو؟ نہیں ہے. کلمہ حضور کا نظام منشور امریکہ کا، کلمہ حضور کا نظام اور منشور یورپ کا، کلمہ حضور کا نظام اور منشور ایران کا، نواز کا، زرداری کا. محمد عربی کا دین کدھر گیا؟ بلہ تو آیا، شیر بھی آیا، تیر بھی آیا، کاف آیا، گیدڑ آیا، لومڑ آیا. محمد عربی کا دین کدھر گیا؟ پاکستان تو بنا تھا حضور کے دین کے لیے، یہ تو بنا تھا کلمے کے نام پر. قائد اعظم نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. عمران نے کل نعرہ لایا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کشمیر کے جلسے کے اندر کلمہ پڑھا. بسم اللہ جنہوں نے پڑھنی نہیں آتی، کلمے جنہوں نے آتے تسی انہوں نے نعرے لاندے ہو، انہوں نے پیچھے تسی ساننا لڑ دے ہو. انہیں دنیا دارہ پیچھے تسی سانو کہہ دے ہو. مولوی تعالیٰ کم سیاست نہ لے اور کہتے نہ لائے. کیا میرے آقا و مولا نے حکومت نہیں کی؟ کیا حضور نے نظام حکومت چلانے کا طریقہ ہمیں نہیں بتایا؟ کیا حضور نے ہمیں کاروبار اور تجارت کرنے کا طریقہ نہیں بتایا؟ کیا حضور نے ہمیں عدالتوں میں فیصلے کرنے کا طریقہ نہیں بتایا؟ حضور سب کچھ بتا کر گئے. پھر اس راستے پر ابو بکر صدیق چل کر حکمران بنے کہ نہیں بنے؟ عمر فاروق اس راستے پر چل کر حکمران بنے کہ نہیں بنے؟ عثمان غنی اس راستے پر چل کر حکمران بنے کہ نہیں بنے؟ مولا علی اس راستے پر چل کر حکمران بنے. آپ نے خلافت کی، نظام حکومت چلایا کہ نہیں چلایا؟ تو انہوں نے چھڑ دے ہو. ابو بکر صدیق بھی حکمران سن، سیاسی سن. عمر فاروق بھی حکمران سن، وہ بھی سیاسی سن. چھڑ دے ہو انہوں نے. عثمان غنی نے بھی مننا چھڑ دے، انہوں نے بھی حکومتہ کی ہے، سیاست کی ہے. دین ہے، سیاست نہیں ہے. ساڑھے تے بڑے ہیں اسی سانو آگے لوگ جو کہتا ہے دین میں سیاست نہیں ہے، اس کا قرآن سے بھی تعلق نہیں ہے، اس کا حضور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ابراہیم علیہ السلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا کلمے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. میں حقیقت بات کر رہا ہوں. کیا قرآن کے اندر فرعون کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ نمرود کا، فرعون کی حکومت کا ذکر ہے. نمرود کی قرآن بھی پڑھنا چھوڑ دو. قرآن بھی حکومتوں کے خلاف بات کرتا ہے. پھر سیاسی ہے قرآن بھی. وہ بات کرنے والی کرو بھئی ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے اگر آئیں. اور جس ایم.این.اے کو آپ بغیر وضو کے جوتیوں سمیت جنازے پڑھوا کر ووٹ دیتے ہو، اور مولوی نظام مصطفیٰ کی بات کرے جو آپ کے باپ کو غسل بھی دے، کفن بھی پہنائے، خوشبو بھی لگائے، پھر اس کے لیے قرآن بھی پڑھے، جنازہ بھی پڑھائے، پھر آپ اپنے باپ کے منہ کے اوپر مٹی ڈال کر چلے جاتے ہیں. وہ مولوی کھڑا ہو کر اذان بھی دے. وہ اگر مولوی کہے کہ یار پاکستان میں نظام مصطفیٰ لاؤ، اسے کہتے ہیں مولوی تو سیاسی ہے. آپ سیاسیوں بغیر وضو دے جتیاں سمیت جنازے پڑھو. ساڑھے علاقے دے کہ میں نے انج ہویا وہ کروڑ پکے دے علاقے وہ تے گیا فاتحہ پڑھ ہوندے ہیں نا جب 4 سال ہی جاتے نہیں ہیں بلدیاتی الیکشن میں فاتحہ ان کو یاد آ جاتی ہے. پھر الیکشن لینے آئے پھر بڑے الیکشن میں جنہوں نے فاتحہ پھر پوری لسٹ بنوانے پہ کتے کتے کدو کدو بندے مرے. سال پہلے مرے آئے، 5 سال پہلے مرے آئے، 3 سال پہلے مرے آئے، ہوتے جا کے فاتحہ پڑھنی ہے. پھر پڑھ جائیں
ساڑھے علاقے بھی گیا MNA پڑھ ٹر گیا اوتے فاتحہ پڑھ کے کہتے جناب مرحوم کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات تھے اوتے عورت مری ہوئی سی تے اودا گھر لگا بیٹھے تے انہیں چتر لا رہا کہ میری بیوی نہ تے میرے تعلقات سارے پتہ تے انہوں ہے نہیں کہ مرد مرے عورت مر گئی تے فاتحہ پڑھ ٹر جا رہے تے انہوں تسی غور دے دیو نہ ان کو آپ کی کمی کا نہ آپ کی خوشی کا وہ صرف آتے ہیں اپنے ووٹ کی کھاتے تھے نہ ان کو آپ کے مرنے جینے سے کوئی فرق پڑتا ہے پھر آپ ان کے ساتھ تو کھڑے ہو نا جن کو آپ کی قبر کا بھی کچھ نہ کوئی خیال ہے قیامت والے دن بھی انہوں نے کام آنا ہے ہر جگہ انہوں نے کام آنا ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو ان کا دین تخت پر بٹھائیں اور انشاءاللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ آنا ہے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اوپر ظلم کا نظام ہو بندہ نیچے نماز پڑھے اوپر ظلم کا نظام ہو نیچے روزہ رکھے اوپر ظلم کا نظام ہو حج کرے مدرسہ چلائے قرآن پڑھائے دین پڑھائے یتیموں کی مسکینوں کی کفالت کرے غریبوں کی مدد کرے درود پڑھے ذکر کرے اذکار کرے مدرسہ بنائے مسجد بنوائے حج کرے عمرے کرے سب کچھ کرے لیکن ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھائے ظلم کے خلاف اس کے دل میں کبھی درد بھی نہ ہو کہ یار پر ظالم کٹھے ہو کر سارے ظلم کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں یار وہ اس کے دل میں کبھی ایک خواہش بھی نہ پیدا ہو کہ میں ظالموں کے خلاف آواز اٹھاؤں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے ظلم کے نظام کے نیچے جتنی مرضی عبادت کر لو اور ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ تو نیچے تمہاری ایک نیکی بھی قبول نہیں ہے من مشا ما ظالم حضور نے فرمایا جس نے کسی مسلمان نے ظالم کا ساتھ دیا جانتے ہوئے کہ وہ ظالم ہے پھر ساتھ دیا حضور نے فرمایا فقط خرج من الاسلام وہ اسلام سے خارج ہو گیا حضور نے فرمایا وہ اسلام سے خارج ہو گیا پھر آج ہم کہاں کھڑے ہیں جو ان ظالموں کی سپورٹ کرتے ہیں جو یتیم بچیوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں ہم ان کی سپورٹ کرتے ہیں جو مسکین بچیوں کے ساتھ دارالعمان سے اٹھا کر پاکستان کے وزیر شرابیں پی کر مسکین یتیم بچیوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں جو شرابیں پیتے ہیں دھر کے اندر بچے پیاسے مر گئے اور ان حکمرانوں کی وجہ سے مر گئے جن کے 20-20 لاکھ کے ایک ٹائم کی روٹی ہے اور دھر کے اندر بچوں کو پانی بھی نہیں ملا غریب کے بچے بھوکے مر گئے نہروں کے اندر دھکے دے دیے انہوں نے غریب کی بچیاں روڈوں پر کھڑی ہیں ٹول پلازوں پہ کھڑی ہیں مانگنے کے لیے اور قوم کے حکمران ہیلی کاپٹروں پہ سواریاں کر رہے ہیں جہازوں پر 20-20 کروڑ پہ کہے کہ MNA بھی کرا ہے بلاول اور زرداری نکلا کراچی سے انہوں نے اربوں روپے کی گاڑیاں لے کر نکلے 1500 سے زیادہ پراڈو تھی کسی نے آج تک نہیں پوچھا پر زرداری سے فضل الرحمان سے نون لیگ سے اتنی گاڑیاں تمہارے پاس آئی کہاں سے 20-20 کروڑ روپے کا تم ایک MNA خرید رہے ہو اتنے کروڑوں آئے کہاں سے آج تک کسی اینکر نے نہیں کہا کسی دنیا دار کمینے نے نہیں کہا کسی ظالم نے نہیں کہا کہ پیسے ہمارے دھرنے میں ہمیں کچھ چاول بھی دے جاتا ہے ہمیں تو چاول کی دو ہے انہوں نے کروڑوں تو تعلق فرق نہیں بنتا 4.5 تو بھی تعلق درد ہے ہمیں میرے جب فور شیڈول تھا نا تو ایک بندے نے 100 روپے کا بیلنس بھیج دیتا میں آگے بیلنس کراؤنے بھیج تو ایجنٹ سے نہ فون آ گیا یہ 100 روپیہ کہاں سے آئے میں آگے گنبد خطرات ہوا ہے تیرا پیو بھی بند نہیں کرا سکتا آخرکار قبر کیڑیاں نو ہاتھ کیڑیاں نے کھانے ہاتھ اگر حضور واسطے چکے گئے ہاتھ خود بولن گے کیڑا پہلے تے نیڑے نہیں آئے گا نیڑے آن بھی لگا تے ہاتھ بولے گا پرے ہوئے تیرے پتہ نہیں محمد عربی دی غلامی کرتے رہے سارے علاقے دے شاعر ہیں وہ کہتے ہیں رحمت دے سارے سہارے کو لے سن رحمت دے سارے سہارے کو لے سن بغدی ندی دے کنارے کو لے سن جتنا بھی لکسی لبیک دنارا حلالی بندے سارے کو لے سن شروع ہے سن ڈی چوک سے ختم ہونے جا رہے نام کیا رکھا ہے اس ڈی چوک کے اندر کنجریاں ناچیں گی تاؤ لائی سا کھیل بھی دے گانے چلن گے کنجر کٹھے ہوں گے اور تے بچیاں نچن گیا تے نام کی امر بالمعروف و نہی عن المنکر قرآن کو تو مذاق خود اڑایا جا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے جس نے شروع کیا کہتا تھا ہم تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں میں کہ تم اتنے ہی کھلو جانا
کہ رب کی عبادت کرتا اور رب کی نو تو مدد مانگتا، تو امریکہ کا ٹر گیا. شاہ محمود قریشی کہتا ایک یونیورسٹی کے اندر کالج میں اسٹوڈنٹ نے پوچھا جناب آپ الیکشن جیتے تھے، آپ نے کہا تھا ہم عافیہ صدیقی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو واپس لائیں گے، آج 4 سال ہونے کو ہیں آپ کی حکومت کو، عافیہ صدیقی کہاں پر ہے؟ تو اس کمینے نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا کہ ہم نے آواز اٹھائی ہے. میں کہ کمینے تیرا کام آواز اٹھانا نہیں، تمہارا کام ہے بچیوں کو چھڑوا کر لانا، آواز اٹھانا ہمارا کام ہے. تمہارا کام ہے اوپر جو سیٹوں پہ بیٹھے اگر تم سے نہیں سنبھالتی تو اوپر میں محمد عربی کے غلام بٹھاؤ جڑے مودی نے دھمکی لانا ہے سارا کشمیر واپس دے، اگر میں نہیں دینا تو کیسی کبھی اسی پھر آ رہے ہیں. بات اتنی ہے ایک دن اعلان ہونے والا امریکہ ساڑھی تھی واپس دے، اگر میں نہیں دینی تو ایسی یہی کرنسی آ رہے ہیں تو انہیں خود پہنچانی ہے. ان کو پتہ ہے افغانستان کے اندر جو مار کھا کر گئے ہیں وہ لوگ کہتے تھے مولویوں کو ٹیکنالوجی کا کیا پتا، مولوی تو مسجدوں کے اندر ہوتے ہیں، ان کو ترقی کا کیا پتا، ان کو سائنس کا کیا پتا. افغانستان کے مولویوں نے امریکہ کی ساری ٹیکنالوجی کھٹے رہنے لگا دی ہے. بڑی آئی کا ٹیکنالوجی سائنس ترقی کر گئی، مولوی مسجد کھڑا ہے، پاکستان کو اوپر لے جانا ہی نہیں چاہتے. یہ دیکھو جی امریکہ چاند پر پہنچ گیا، میں کہ پتر آج پہنچے ہیں، ساڑھے آقا مولا 1400 سال پہلے چاند تھلے لا دے اسی اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خون کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا. یہ تاب و توار تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. چنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پون، پون میں دلہن، سزائے مہن بے ایسے منن کہ امن و امان تمہارے لیے. رسالت کل، امامت کل. اور اعلیٰ حضرت منگا چھڑ دے بہت بات جڑے کہنے نا بھئی اسی اعلیٰ حضرت مننا لیا تے دین میں سیاست نہیں ہے تے اعلیٰ حضرت کو خود ناتے میں سیاست نکال کر رہے ہیں. رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، ولایت کل، حکومت کل. حکومت دے گلہ تے اعلیٰ حضرت چاہ رہے ہیں بننا چھڑ دے وہ اعلیٰ حضرت بھی سیاسی سن حکومت کی بات کر گئے. دین نہیں بھی پڑھے آپ ہماری فرماتے سے دین پڑھو، چھاڑے گاٹے میں لگو، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر نہیں بدلا جائے. اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے. قیامت تک حضور کا دین چمکتا رہے گا. نشم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویا جو غلام آفتابم از ہم آفتاب گویا. علامہ اقبال کہتے ہیں ایسی کالے ہیں تینا ایسی کالے گلہ کرتے ہیں ایسی چمکتے ہیں محبوب دے غلامہ تے گلہ بھی ایسی چمکتے ہوئے چمکتی ہوئی سمجھ بھی انہوں آگے جڑا چمکتا ہوئے گا. اگر نہیں چمکی آیا تو اسی ہم رستہ دستے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو تیرے درد میں اندھیرا ہے نا، عمران خان کا اندھیرا بڑے ہویا ہے، نواز شریف کی غلامی بڑی ہوئی ہے، عمران کی غلامی بڑی ہوئی ہے. انہوں اسی دستے ہیں کہ حضور کے دروازے تے آوے اے تو چمک ملے گی، یہ سارے اندھیرے ختم ہو جائیں گے. ادھر آ تو ادھر جائیں گے تیری قبر بھی روشن ہو جائے گی، تیرے گھر بھی برکت آ جائیں گیا، تیرے بہت در در تے جا کے انبیاء کی منت نہیں کرنی پڑی. تو حضور کے دروازے تے آ ملتا ہے کیا کیا. مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ کرتے ہمارا مال وہ دامن پھیلا کے دے. ایک بار آؤ تو حضور کے دروازے تے حضور کا دین تخت پہ بٹھاؤ انشاءاللہ. حضور کا دین آنا ہے انشاءاللہ. یہ آپ کو مولا دا فرمانے قیامت تو پہلے پوری دنیا اسلام آئے گا انشاءاللہ. پوری دنیا اسلام آئے گا. جڑے سارے خلاف قدم کرتے سن سانو وہ کرتے سن آج کی ہو رہے ہیں بیچارے پورے پاکستان میں ذلیل ہو رہے ہیں. پوری قوم لانتان اور چوکے میں بیٹھے تھے جلسہ ہو رہا سی تے لکھے چل رہے سی. وہ کہہ رہے تھی یہ پاکستان کے اندر تعلیم کس نے مہنگی کی ہے. میں کہ حکومت ہے تھوڑی 10ویں پہنچ بھی گزرے انہیں پاگل ہو گئے. بابا جی فرماتے سن جو گستاخان رسول کی حمایت کرتے ہیں لا تشرون دے زمرے چلا جاتا ہے. ہن انہوں پتہ ہی نہیں اسی کیا کی رہے ہیں کر کی رہے ہیں. بہاولپور دے فلیکس لگوایا ہوئے سن امر بالمعروف. ہمارا تو ایم این اے نے فلیکس جلدی لکھوایا سی امر بالمعروف ونہی عن المنکر. انہوں نے نہیں پتا کہ امر بالمعروف لکھنا کہ میں چلو کسی کو مولوی کی نہیں پوچھ لیتے ایڈے تسی مولویوں کے خلاف. ایک بندہ بیٹھا سی بندہ رستے شہید ہویا پیا سی ایکسیڈنٹ تے 1122 والے نے وہ پیپ تے پریشر نال انہوں غسل دے رہے سن پائپ تے پریشر نال تے تھلے لکھیا سی مولوی نہ ہوندے تے غسل نہیں ہوندا. گلاں کرتے مولوی مولوی ہم کیسے آئیں گے. مولویوں کو معیشت کا کیا پتا، مولوی نظام کیسے چلائیں گے، مولویوں کو اکانومی کا کیا پتا، مولویوں کو کیا پتا نظام حکومت کیسے چلایا جاتا ہے. میں کہ افغانستان کی طرف پیوا ہے وہ تو مولوی ہے اسی نے میرے بھی تھوڑے بہت ہلکے
مجھے بولنی ہے ہوتے گل کر کے ٹانگے کھڑا کرتے ہیں آئے اس وجہ تو دین اللہ واپس آؤ حضور دے دین حضور اے انشاءاللہ انہوں نے بھی ذلیل ہوئے اگے بھی چڑھائے گا ذلیل ہوئے بابا جی نے ہر ویلے سبحان زندہ باد قیامت تک انہوں نے نعرے بندے رہے کہتے ہیں سوز ایسا دیوان میں ہے سوز ایسا دیوان میں ہے غیرت ان کے ایمان میں ہے کل ذلیل ہو رہے ہیں کل آدم کہنے والے لبیک اب بھی میدان میں قسم لاہور بابا جی مسجد والے گنڈا سی وہ بڑے سے باہر رکھے ہوئے ون پیک رکھ لیکن بابا جی بولنا منڈیا نو جمعہ پڑھن لے جانا سی کہ یار آؤ جمعہ پڑھو تے یہ کہتا سی بابا جی دا چہرہ ویکھو کہنا بابا جی پیر ویکھو پیر سارے قائد جانشین امیر المجاہدین حافظ صاحب بن خادم حسین اللہ نے حسن کتنا دیتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ہے کسی دا یہ لیڈر یہ ہو جائے گا جتی سنا ہی کوئی نہیں ہے اس وجہ تسی سوچو تسی کنہ دے نال کھڑے ہو لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لگے ہونے تے لوگ موڑ موڑ کے ویکھتے ہیں میں لاہور دے وچ چوکے ویکھ کے کٹی آئی والے سارے بیٹھے سن تے کوئی بھی بندہ موڑ موڑ کے نہیں ویکھدا سی وہی ویکھ رہا سن کوئی تے آوے کوئی تے آوے کوئی تے آوے کہ نہیں ہونا انشاءاللہ ہاں دین رسول اللہ دا انشاءاللہ بولے لیلو ہا کنا ہاری ہا حضور نے فرمایا میرے دین دا دن بھی دن ہے اور میرے دین دی رات بھی دن دی طرح چمکتی ہوئی قیامت تک حضور دا دین چمکتا رہے گا جیڑا حضور دا دین نہ لگے گا وہ بھی چمکے گا جیڑا نہیں لگے گا وہ دے پھر تانوں پتہ ہے عمران شمران سارے ذلیل ہو نہیں رہے اسی دے پھر الحمدللہ اللہ دے اور رسول دے فضل و کرم نال بابا جی دی نگاہ فیض نال قائد دی قیادت وچ کھڑے ہیں انشاءاللہ ہر تے دم تک کھڑے نا انشاءاللہ جے تک دنیا ساری راسی جے تک دنیا ساری راسی ذرا بساری کاری راسی جب تک جسم میں جان ظفر رضوی مشن جاری راسی لبیک یا رسول اللہ دعا کرو میں نے دلہ کی دلہ میں تو عمر دے توفیق عطا فرمائے اللہ برما شام کشمیر فلسطین عراق چائنا بھارت جتنے پوری دنیا میں مسلمانوں ظلم ہو رہے ہیں اللہ سانو انہاں دی مدد دی طاقت عطا فرمائے اللہ ساڈی بہن ڈاکٹر حافظ صدیق نو رہائی عطا فرمائے اللہ پاکستان نظام مصطفیٰ قائم و دائم فرمائے یہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و کرم تیرے ہیں واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین